السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کا IMF سربراہ سے رابطہ، مالیاتی معاہدے پر اہم گفتگو۔ ہم بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے خواہاں ہیں، IMF سربراہ۔ بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ امریکی عہدیدار دفتر خارجہ طلب، مشترکہ اعلامیے میں پاکستان پر سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ 12 اگست ریڈ لائن ہے، اس کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چلو چلو دبئی چلو کی چارٹرڈ فلائٹ چل رہی ہیں۔ دبئی میں ہی نگراں حکومت الیکشن کی تاریخ، نواز شریف کے آنے نہ آنے اور الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون سمیت 9 دہشت گرد گرفتار۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جولائی کی ابتدا میں مونسون کی بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کینیڈا کے سابق گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن نے اپنی حتمی رپورٹ وفاقی حکومت کو پہنچا دی ہے اور باضابطہ طور پر غیر ملکی مداخلت پر خصوصی نمائندے کا کردار چھوڑ دیا ہے۔ ٹورنٹو کے میئر کے ضمنی انتخاب میں 37% سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد سابق سٹی کونسلر اور MP اولیویا چو ٹورنٹو کی اگلی میئر ہوں گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو 45 کینیڈین اور بین الاقوامی گروپوں کی طرف سے بھیجے گئے ایک خط میں دستخط کنندگان نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ امیگریشن کے قیدیوں کو رہا کرنے کے بجائے دوسرے صوبوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے حجاج کرام میدان عرفات میں جمع۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہو کر رہیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ مودی سے مسلمانوں سے متعلق سوال، امریکی خاتون رپورٹر کو ہراسگی کا سامنا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا کو ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے جلد معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا کو ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے جلد معاہدے کی امید ظاہر کی، جبکہ IMF سربراہ نے کہا کہ ہم بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے خواہاں ہیں۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ رابطہ منگل کی صبح کو ہوا، جس میں IMF پروگرام کے حوالے سے امور پر اہم گفتگو کی گئی۔ IMF کی MD نے وزیر اعظم سے پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی IMF پروگرام مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیر اعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ IMF کی MD کرسٹیلینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو سراہا۔ پاکستان نے بھارت اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں دہشت گردوں سے متعلق مخصوص حوالے پر احتجاجاً امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔
پاکستان نے بھارت اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں دہشت گردوں سے متعلق مخصوص حوالے پر احتجاجاً امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ خیال رہے کہ ان دنوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر ہیں اور دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان پر سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں دفتر خارجہ کی جانب سے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی بیانیے کی حوصلہ افزائی کے طور پر سمجھے جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے 22 جون کو جاری ہونے والے بھارت امریکہ مشترکہ بیان کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مشترکہ بیان میں پاکستان کے بارے میں غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پاکستان کے غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر پاکستان کے تحفظات اور مایوسی سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاکستان نے 22 جون کو جاری ہونے والے US انڈیا مشترکہ بیان کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی طور پر محرک بیانیے کی حوصلہ افزائی کے طور پر سمجھے جائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد اور افہام و تفہیم پر مرکوز ماحول دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یک طرفہ غیر ضروری بیان پر مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مانتے ہیں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ اس حوالے سے پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ کئی برسوں تک پاکستانی عوامی دہشت گردی سے بہت متاثر ہوئے اور پاکستان نے بھی دہشت گردی کے تدارک کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے پر بھارت سے تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 12 اگست ریڈ لائن ہے، کسی کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوگا۔ اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی سازش میں 13 جماعتوں کے ماضی کے بیانات کو سامنے رکھیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 12 اگست ریڈ لائن ہے، کسی کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ چلو چلو دبئی چلو کی چارٹرڈ فلائٹ چل رہی ہیں۔ دبئی میں ہی نگراں حکومت، الیکشن کی تاریخ، نواز شریف کے آنے نہ آنے اور الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پاکستان کے آئین و قانون نہیں عدلیہ اور بینچ کو مانتے ہیں۔ یہ عوامی بینچ سے ڈرتے ہیں۔ ساری آئینی ترامیم غیر آئینی ہیں کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیدائشی نااہل ہوں ان کی نااہلی تاحیات کے بجائے 5 سال ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ سیاسی فیصلے لندن اور دبئی میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دولت، جائیدادیں، اولادیں دبئی اور لندن میں ہیں۔ وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ریکارڈنگ کے خوف سے اور اداروں کی نظریں رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ 14 ماہ میں خود بھی ذلیل ہوئے اور عوام میں بھی رسوا ہوئے۔ حکومت نے IMF کے $1 ارب کے لیے 26 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو معاشی جہنم میں پھینک دیا ہے۔ سارے بجٹ کی مہنگائی کا ملبہ غریب کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ حالات اتنے گھمبیر، سنگین اور خراب ہو چکے ہیں کہ اب نواز شریف پاکستان آ کر اپنا شوق پورا کر لیں۔ عید الاضحیٰ پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پنجاب کے 3 شہروں سے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پنجاب کے 3 شہروں سے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی ملتان، بہاولپور اور DG خان میں کی گئی، جس کے دوران کالعدم داعش کے نیٹ ورک کے متحرک خاتون سمیت 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا جن کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی شناخت عدنان، عبدالحلیم، شراز، بلقیس اور عمر بن خالد کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں سے ہینڈ گرینیڈ، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان اور نقدی برآمد ہوئی۔ کالعدم تنظیم کا نیٹ ورک عید الاضحیٰ پر دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ CTD نے رواں ہفتے 124 کامنگ آپریشن میں 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جولائی کی ابتدا میں مونسون کی بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جولائی کی ابتدا میں مونسون کی بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ کوہ سلیمان رینج میں موسلا دھار بارش کے بعد دھانا سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ پہاڑی چٹانیں N50 پر گرنے سے ڑو ڈی آئی خان ہائی وے بند ہو گئی، جس کے باعث بلوچستان کا خیبر پختونخوا کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوئٹہ ڑو ہائی وے پر کار ریلے میں بہہ جانے کے بعد ایک طالب علم کی لاش نکال لی گئی، جبکہ 2 کو بچا لیا گیا۔ ڈرائیور کی تلاش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقوں کلفٹن اور ڈیفنس میں ہلکی بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 255 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے، تاہم بعد میں زیادہ تر علاقوں سے نکاسی کر لی گئی۔ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جولائی سے شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش معمول کے مطابق ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کا موسم جزوی ابر آلود، گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔